سیام سے ایک دن قبل اور عید کے دن ہم ایک جیسے ہوتے ہیں. جہاں ہم رمضان سے ایک دن پہلے کھڑے تھے، عید کے دن بھی ہم وہیں کھڑے ہوتے ہیں. تو پھر ایک مہینہ اتنی طویل محنت کی اور مشقت اٹھائی، بھوک اور پیاس کاٹی، تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس سے دوائی لیتے ہیں اور مہینہ بعد اس کو استعمال کرتے ہیں، اور مہینے کے بعد آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو جہاں تھی بیماری وہاں کی وہاں رہی. تو پھر دو باتیں ہیں، یا تو ڈاکٹر نے دوا ٹھیک نہیں دی، یا پھر آپ نے دوائی کے ساتھ پرہیز نہیں کیا اور جہاں تھے وہیں کے وہیں کھڑے رہ گئے. تو ڈاکٹر کے پاس دوبارہ جائیں گے تو وہ کہے گا جناب اس بیماری سے نجات تو ایک مہینے کے کورس سے ہو جاتا تھا، تو آپ کو آرام کیوں نہیں آیا؟ آپ نے پرہیز نہیں کیا. تو آپ اس کو کہیں کہ جناب ہم دوبارہ مجھے ایک کورس اور کروا دیں، لیکن پرہیز میں نے پھر بھی نہیں کرنا. تو ڈاکٹر کہے گا کہ نہیں جناب چھٹی کرو. اگر دوائی لینی ہے تو اس کے ساتھ جو احتیاطی تدابیر میں بتاؤں گا ان کو اختیار کرنا ہوگا. لیکن اگر کوئی شخص پھر دوسرا مہینہ کھاتا ہے اور احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتا اور پھر ڈاکٹر کے پاس جا کہتا جناب آرام نہیں آیا، تو ڈاکٹر پھر اس کو کہے چلو دوبارہ لے لو، تو وہ تیسرے مہینے بھی کھائے، چوتھے مہینے بھی کھائے، ساری زندگی بھی کھاتا رہے، احتیاطی تدابیر نہیں کرے گا تو جہاں صحت تھی وہیں کی وہیں رہے گی. ماہ سیام آیا، پورا مہینہ دوائی لی، اور عید کے دن جب ٹیسٹ کروایا تو جہاں تھے وہیں کھڑے تھے. یا تو پھر دوائی ٹھیک نہیں ہے، میرے رب کی دوائی کس طرح ٹھیک نہیں ہو سکتی؟ جب اس نے کہا ہے لعلکم تتقون، تم روزے رکھو میں ضمانت دیتا ہوں تمہیں تقوی ملے گا، تو پھر تقوی نہیں ملا ہے تو پھر ہم نے روزے کی احتیاطی تدابیر کو اختیار نہیں کیا ہے اور اتنی طویل مسافت کاٹی ہے، مشقت کاٹی ہے، بھوک کاٹی ہے، پیاس کاٹی ہے. لیکن اگلے سال ہم پھر آئے تو ہم پھر اسی طرح وہ مشقت کاٹنے لگے اور احتیاطی تدابیر ہم نے پھر اختیار نہیں کی. تو صاحبو یہ ماہ سیام زندگی میں ایک بار پھر آیا ہے، اس کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ گزارو. من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. کہا جو جھوٹ اور جھوٹے امور اور کام نہیں چھوڑتا اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت رب کو نہیں ہے. وہ روزے کے ذریعے سے تمہاری تہذیب نفس کرنا چاہتا ہے، تمہارے من کو سنوارنا چاہتا ہے، تمہارے اندر کی غلاظتیں دور کرنا چاہتا ہے، لیکن تم اس کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ لینے کے لیے آمادہ نہیں ہو تو کاٹتے رہو، ہر سال مشقت کاٹتے رہو. 40 سال 45 سال 50 سال ہو گئے روزے رکھتے، ہر سال یہ ہوتا ہے کہ 29 شعبان کو جہاں کھڑے ہوتے ہیں 1 شوال کو بھی وہی کھڑے ہوتے ہیں. تو پھر کیا فائدہ اتنی مشقت اٹھانے کا؟ تو ماہ سیام زندگی میں ہمیں ایک بار ملا ہے، ایک بار ذرا اس کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ گزار کے دیکھیے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ روزہ کس طرح من کے اندر روشنیاں ڈال دیتا ہے اور کس قدر تقوی کا نور نصیب ہوتا ہے. تو زندگی میں اس ماہ نور، ماہ سیام رمضان المبارک کو پوری احتیاط کے ساتھ، پورے حزم کے ساتھ اور جو بتائے گئے اصول و ضوابط ہے ان کے ساتھ گزاریے. آنکھوں پہ بھی پہرا بٹھائیے، خیالوں پہ بھی پہرا بٹھائیے، سوچوں کو بھی آوارہ نہ ہونے دیجیے، رزق بھی پاک لیجیے، اور زبان پر بھی کوئی ایسا جملہ نہ آنے پائے جو رب کی ناراضگی کا سبب ہو. خیال بھی نہ بھٹکے، نظر بھی نہ بہکے، اور ایک ایک عمل زندگی کا خوبصورت ہو، منظم ہو، مرتب ہو، اور ادھر 30 روزوں کی بھوک ہو. اور پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ میرے رب نے وعدہ دیا ہے لعلکم تتقون، تمہیں تقوی کا نور نصیب ہو جائے گا. تمہاری زندگی ایک عجیب کیفیت میں ڈھل جائے گی اگر تم روزے کو اس کی حقیقی لگتا ہے کہ جب جمعۃ المبارک یا نماز ختم ہوتی ہے تو لوگ مسجد سے ایک دوسرے کو دھکے دے کر کے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ایک سمت کھڑے ہو جائیں کہ موقع مل گیا ہے 2 لمحے اور کھڑا ہونے کا. لوگ آرام سے نکل جائیں گے تو میں بھی نکل جاؤں گا. جلدی جلدی مسجد سے نکلنے کے لیے جو بے چینی ہے یہ ایک مومن کی زندگی نہیں ہے. اس کا جی چاہتا ہے کہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ میں مسجد میں وقت گزاروں، اور مومن ایک نماز کے بعد جب دوسری نماز کے لیے انتظار کر رہا ہوتا ہے مسجد میں بیٹھ کے. ایک نماز پڑھ لی تو گیا نہیں ہے کہ اب یہیں بیٹھ رہتا ہوں، دوسری نماز پڑھ کے جاؤں گا.
اللہ کی رحمتیں چھم چھم اس کے اوپر اتر۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے شرف فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جس نے جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑے اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے، باقی اعضائے بدنیہ کا بھی ہے۔ پیٹ میں ہم نے جو حلال اور مشروع چیزیں تھیں ان کو ڈالنے سے بھی گریز کیا کہ ہم روزے سے ہیں۔ آپ کو ماہ صیام میں روزہ رکھا ہے، کوئی آب زمزم پیش کرے تو آپ کہیں گے جناب میرا روزہ ہے، جناب یہ مکہ المکرمہ سے لے کے آیا ہوں، ابھی عمرے سے آیا ہوں، آپ کہیں گے بہت اچھا مجھے آپ دے دیں میں رکھ لیتا ہوں لیکن اب نہیں لے سکتا کہ میرا روزہ ہے۔ کوئی آپ کو کھجوریں پیش کرے کہ یہ مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کھجوریں ہیں اور یہ بالکل خالص مدینے کی سرزمین میں اگی ہیں، مدینے کی ہواؤں نے انہیں پالا ہے اور یہ میں وہاں سے خاص طور پہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، تو آپ ان کو چوم کے آنکھوں سے تو لگائیں گے لیکن کھجور کھائیں گے نہیں۔ آپ کہیں گے جناب میرا روزہ ہے۔ میاں روزہ ہے لیکن یہ کھجوریں تو مدینے کی ہیں اور پاک ہیں، طیب ہیں، طاہر ہیں، تبرک ہے، لیکن آپ تبرک جاننے ماننے سمجھنے کے باوجود اس کو نہیں کھائیں گے، آپ کہیں گے کہ میرا روزہ ہے۔ وہ ایک صاحب نے لوہے کا کڑا پہنا ہوا تھا تو میں نے اس کو کہا کہ یہ گناہ بے لذت ہے، یعنی ایسا گناہ ہے کہ گناہ بھی ہو رہا ہے اور لذت بھی کوئی نہیں ہے، تو گناہ بے لذت کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے مجھے جھٹ سے کہا کہ میرے ایک دوست گئے تھے اور وہ مدینہ تو رسول سے لے کر آئے تھے تو یہ مدینے کا تحفہ ہے۔ تو میں نے کہا صاحب مدینے والے نے تو منع کیا ہے، تو کھجوریں مدینہ تو رسول کی ہوں یا مکہ المکرمہ کا مائے زمزم ہو، آپ کو روزے کی حالت میں پیش کیا جائے تو آپ اس کو نہیں لیں گے۔